حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، آج منگل کا دن ہے. آنے والا منگل ہم لوگ انشاءاللہ ماہ رمضان میں گزاریں گے. بہت جلد ہم ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں. رمضان کا ایک ایمانی بہار، ایک روحانی ماحول، یہ خوشگوار منظر، سحری افطار کا منظر، تراویح کا روح پرور منظر، روزداروں کے ملاقات کا منظر، مساجد مصلیوں سے بھرا ہوا خوشنما منظر، بہرکیف ایک روحانی ماحول اور ایک پرکیف ماحول بہت جلد ہم دیکھنے والے ہیں اور استقبال کرنے والے ہیں. عین ممکن ہے جمعہ کا دن تراویح شروع ہو سکتا ہے. اگر جمعہ کو چاند نظر نہ آئے تو ہفتے کا دن تو تراویح شروع ہونا ہی ہے. تو لہٰذا میں نے مناسب سمجھا اس منگل کے پیاری نسوان کے اس اجتماع میں آپ حضرات کے روبرو ماہ رمضان کے عبادات کے حوالے سے گفتگو کروں کہ رمضان میں کرنے کے کام کیا ہیں اور چھوڑنے کے کام کیا ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے. صرف قرآن ہی نہیں، پچھلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کو نازل کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے جس مہینے کو اللہ نے سلیکٹ کیا وہ ماہ رمضان ہے. تورات اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا، انجیل اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا، زبور اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا. اور قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں اے قرآن بول تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بول تو کس رات نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یہ شب قدر کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر، لیلۃ القدر، یہ عزت والی رات، اتنی مبارک رات ہے. اس رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینے جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. 1000 مہینے کا مطلب ہے 80 پر 3 سال 4 مہینے.
80 پر 3 سال 4 مہینے لگاتار جاگ کر عبادت کرے گا، جتنا ثواب اس سے ملے گا اس سے بڑھ کر ثواب شب قدر کی ایک رات میں عبادت گزار حاصل کر لیتا ہے۔ اتنا مبارک مہینہ، اتنی مبارک ساعتیں، اتنی مبارک لمحات، اتنی مبارک گھڑیاں، اتنے مبارک دن، جس کے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے دن بھی مبارک ہیں، جس کی راتیں بھی مبارک ہیں، جس کے دن بھی عبادت کے لیے، جس کی راتیں بھی عبادت کے لیے، دن میں روزہ رکھ کر اس کی قدر کرتے ہیں، رات میں تہجد و تراویح کا اہتمام کر کے رات کی قدر کرتے ہیں۔ ایسی مبارک گھڑیاں بہت جلد ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک پروردگار ہم سب کو اللہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مبارک مہینہ نصیب فرما، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل کے جذبات کے ساتھ اس ماہ رمضان کو استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کو لے کر اے اللہ، اپنے آپ کو گناہوں کی بخشش کی فکر کو لے کر، نارے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک جذبہ لے کر اس مہینے کو استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری عالم کے امت مسلمہ کو اس مہینے کی قدر کرنے، اس میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ تو میں نے بتایا کہ ساری آسمانی کتابوں کو اللہ نے اس رمضان میں اتار کر یہ بتا دیا کہ یہ مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ کیا مہینہ ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح راستہ بتانے والا مہینہ ہے یہ، اسی لیے ساری ہدایت والی کتابوں کو اسی ماہ مبارک میں اتارا۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے بہکنے والے ماہ رمضان میں سدھر جاتے ہیں، بہت سارے بے دین ماہ رمضان میں دیندار بن جاتے ہیں، بہت سارے گنہگار ماہ رمضان میں نیکوکار بن جاتے ہیں، بہت سارے بے نمازی ماہ رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کو مسجد کا ایڈریس تک معلوم نہیں تھا مسجدوں کو آباد کرنا شروع کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے جن کی زبانوں پہ بکواس رہتا تھا، ماہ رمضان کیا آیا زبانوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں، میں زبان کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ رمضان ہم کو بتاتا ہے، یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ شیطانی طاقتوں سے کیسے لڑنا ہے اور ابلیسی طاقتوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے نفسانی خواہشات کو کیسے کچلنا ہے، اور اپنے ارمانوں کا کیسے خون کرنا ہے، اور اپنی خواہشات کو کیسے رگڑنا ہے، پیروں تلے مسلنا ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے ماہ رمضان آ رہا ہے کہ ہم منکرات سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور اللہ کے احکامات پہ کیسے عمل کرے، نمازوں کی پابندی کیسے کرے، روزے کا اہتمام کیسے کرے، تراویح تہجد کا اہتمام کیسے کرے، سنتوں کی پابندی کیسے کرے، قرآن کی تلاوت کیسے کرے، ذکر و اذکار کیسے کرے، اللہ کے سامنے آہوازاری کیسے کرے، دعا و مناجات کیسے کرے، توبہ استغفار کیسے کرے، ذکر و اذکار کیسے کرے۔ یہ ساری تربیت دینے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ ان ساری تربیت کو قرآن نے صرف ایک لفظ تقویٰ سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں پرہیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ذرا بدل کے ڈاکٹر کہیں جا کر آتے ہیں، کیا بولا جی ڈاکٹر بہت پرس کرو، کیا کہتے ہیں؟ اصل میں پرس نہیں ہو، پرہیز۔ پرہیز کے معنی کیا ہے؟ بچنا۔ ڈاکٹر نے کہا میٹھا نہیں کھانا، ڈاکٹر نے کہا کھٹا نہیں کھانا، ڈاکٹر نے کہا نمکین نہیں کھانا، ڈاکٹر نے کہا فریج کا نہیں کھانا۔ بولتے ہیں نا پرہیز کا نیس نہیں کھانا بولا ڈاکٹر 2 مہینے تک،
1 مہینے تک. بولتے ہیں نا پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ بچنا. تو تقوی کا معنی وہی ہے لعلکم تتقون. رمضان کے روزے فرض کیے گئے کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایک ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، ہم لوگ بچتے ہیں. کیوں بھائی؟ ڈاکٹر نے کہا سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ بھی چھوڑ دیتا بیچارہ. اب شراب پیا تو آؤٹ، تو وہ شراب بھی چھوڑ دیتا انہیں. لیکن سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا احکم الحاکمین پروردگار کتنی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، کیا ہم چھوڑتے ہیں؟ یہ گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ایک انسان ایک ڈاکٹر کے حکم پہ اتنی پابندی کرتے ہو، لیکن پاک پروردگار احکم الحاکمین رب العالمین اللہ تعالی کتنی باتوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا، ہم پرہیز نہیں کرتے. تو بتائیے ہم ایک انسان کو اونچا اور اعلیٰ درجہ دے رہے ہیں یا پروردگار کو دے رہے ہیں؟ تو رمضان یہ پرہیز کرنے کا مہینہ ہے. ہم روزہ بولتے ہیں، اسے عربی میں اسے صوم کہتے ہیں. صوم کا معنی کیا؟ کتاب اٹھا کے آپ ڈکشنری دیکھیں گے، صوم کا معنی ہے رک جانا. کچھ پرہیز کرنے کے معنی میں بچنا، رک جانا. کس سے؟ کھانے پینے سے رک جانا، میاں بیوی کے تعلقات سے رک جانا، حرام چیزوں سے بھی رک جانا، حلال چیزوں سے بھی رک جانا. کھانا حلال ہے لیکن رمضان میں دنوں میں نہیں کھانا، حلال ہے کھانا، ہے نا. پانی پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حلال چیز سے بھی رکنا. تو رمضان یہ بتاتا ہے کہ جب تم حلال چیزوں سے بچتے ہو تو حرام سے بدرجے اولا بچنا چاہیے تم کو. جب حلال سے تم بچتے ہو حرام سے اور زیادہ بچنا چاہیے. یہی رمضان کا پیغام ہے. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے، مبارکبادی دیتے، کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک. اے میرے ساتھیوں، اے لوگو، رمضان آ چکا ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے. پھر کہتے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. لوگو، بہت ہی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، اپنا سایہ ڈال چکا ہے. شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ. کیسے کیسے صحابہ اکرام کو اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی رحمت کو سمجھاتے تھے، مبارکبادیاں دیتے تھے. اسی لیے ہم لوگ دوسروں کو کہتے ہیں رمضان مبارک ہو، مبارکبادیاں دیتے تھے. ہمارے اسلاف کرام بھی رمضان جب آتا، ماہ رمضان جیسے ہی آتا، ہمارے صحابہ کرام اللہ والے، ہمارے اسلاف کرام تعلیم و تعلم کو بھی بند کر دیتے. تعلیم و تعلم، پڑھنا لکھنا بھی ختم کر دیتے. کہتے تھے ماہ رمضان آ چکا ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں جم کر عبادت کرنا ہے. تعلیم و تعلم کے لیے باقی 11 مہینے ہیں، لیکن رمضان یہ تعلیم کے لیے نہیں، یہ عبادت کے لیے، تربیت کے لیے مہینہ ہے. اسی لیے ہم کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات پہ زور دینا ہے، توجہ دینا ہے، عبادات کی طرف توجہ مبذول کرنا ہے. ہاں، کیسے میں ایک ٹائم ٹیبل بنا کر صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک کیسے میں عبادات کو بانٹوں، کوئی عبادت کسی دن میری چھوٹ نہ جائے. یہ ترتیب دینا ضروری ہے میری محترم ماں اور بہنوں. ایک ٹائم ٹیبل بنا لو، صبح میں فجر کے بعد کیا کرنا ہے، اور ظہر تک کیا کرنا ہے، ظہر کے بعد کیا کرنا ہے، عصر تک کیا کرنا ہے، عصر کے بعد کیا کرنا ہے، عصر تک کیا کرنا ہے، مغرب بعد کیا کرنا ہے، مغرب تک کیا کرنا ہے، عشاء کے بعد کیا کرنا ہے، رات میں نماز کب پڑھنا ہے، رات میں قرآن کب پڑھنا ہے، رات میں دعا کب کرنا ہے، فلاں ذکر کب کرنا ہے، فلاں ذکر کب کرنا ہے، فلاں دعا کب پڑھنا ہے، ایک نفل کب پڑھنا ہے، سنتیں کب پڑھنا ہے. ایک ٹائم ٹیبل بناؤ، اس مہینے میں کتنی بار مجھے قرآن ختم کرنا ہے، کم سے کم ایک بار، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی. میرے محترم ماں اور بہنیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لو، اور یہ ٹائم ٹیبل میں یہ بھی شامل کرو میں روزانہ کتنا صدقہ خیرات کروں. میں روزانہ کم سے کم ایک کھجور کسی کو دوں گی، ایک کیلا کسی کو دوں گی، ایک نوالا کسی کو دوں گی.
ایک پابندی بنا لو آپ. ایسا بنائیں گے تو ہی آپ روزانہ نیکیوں پہ عمل کر سکیں گے. مرضی آئے تو کرے, نہیں تو چھوڑ دیے تو رمضان آئے گا سروں کے اوپر سے جائے گا. لہٰذا عبادات کے لیے زیادہ وقت مخصوص کر لو. میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کو کرو, تجارت نہ کو کرو, گھر کے کام کاج مت کرو, نہیں بول رہا ہوں میں, کرو, لیکن تجارات اور کاروبار اور معاملات کے لیے کم سے کم وقت دو, اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت دو. دنیا میں پیسے کمانے کے لیے ہمارے پاس 11 مہینے ہیں. عبادات کے لیے کم از کم 1 مہینہ زیادہ عبادت کرنا ہے. دنیا کی مصروفیات کم سے کم اور عبادات زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرنا ہے. تبھی چل کر اس مہینے سے خاطر خواہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے, زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے, زیادہ سے زیادہ اپنے نیند کو قربان کیجیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ اس مہینے میں بعض لوگوں کا لائف اسٹائل یہ بن گیا ہے دن بھر سونا رات بھر جاگنا. سٹیوں میں خاص کر ایسا ماحول بن گیا ہے, دن بھر سونا رات بھر جاگنا. تراویح پڑھ کے آئے سو گئے, نہیں, کھانا کھائے بغیر تراویح کو جاتے, تراویح پڑھ کو پھر آتے, کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے, کھاتے پیتے, پھر موبائل فون لیے, پھر ٹی وی کھولے. کیا کیا ہے رمضان میں بھی عام دنوں کی طرح. اب سوتے وقت ہمارے پاس کچھ لوگ فخر سے بولتے, مولوی صاحب رمضان میں سوتے اس کو 1-2 ہوتا ہمارے گھر میں. اب اس وقت سوئیں گے, بھی 2 گھنٹے کے بعد جاگنا سحری کے لیے, پھر پیٹ بھر کھا لیے. ایسا نشہ چڑھ جاتا. پھر فجر کی نماز بھی بعض لوگوں کی کیا ہوتی ہے, ذرا کمر سیدھی کریں گے بول کے پیر پھیلاتے, اب مردہ بن جاتا انہیں. فجر کی نماز سب چٹ ہو جاتی ہے. اب بعض لوگ فجر کی نماز پڑھ کے یوں سوتے ظہر تک سوتے. اللہ سلامت رکھے. میرے بھائی یہ طریقہ بالکل غلط ہے. رمضان سلانے کا مہینہ نہیں, یہ جاگنے کا مہینہ, یہ جگانے کا مہینہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس مہینے میں سب سے بڑی جو عبادت ہے جو مجھے اور آپ کو بجا لانا ہے وہ ہے روزہ. روزہ یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے. پیارے نبی نے فرمایا لا عدل لہ. حضرت ابو امامہ الباہلی سے پیارے نبی نے فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس جیسی کوئی عبادت نہیں, کوئی چیز نہیں اس جیسی. اور اللہ کو روزہ کتنا پسند ہے, اس کا کتنا ثواب دینا چاہتا ہے. حدیث قدسی میں پیارے نبی سے فرمایا, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم. جتنے بھی اعمال ہیں, نیکیاں ہیں, عبادات ہیں, ان کا ثواب فکس ہے, 10 سے لے کر 700 تک فکس ہے. الا الصوم, سوائے روزے کے. فإنہ لی, بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب اسے دوں گا. تو کیا معلوم ہوا, روزہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے. تو کیا اس کا مطلب نماز, زکوٰۃ, حج وغیرہ اللہ کے لیے نہیں؟ کیا سب اللہ کے لیے. لیکن اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری, دکھاوے کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. دوسری اور ساری عبادتوں میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے. نماز ہم سب کے سامنے پڑھتے ہیں, حج ہم سب کے سامنے ادا کرتے ہیں, صدقہ خیرات کسی کو پتہ چلے نہ چلے تو اسے تو پتہ چلے گا جس کو ہم دے رہے ہیں. تو دوسری عبادات میں دکھاوا اور ریاکاری کا امکان ہے, لیکن روزہ جب تک آپ منہ کھول کے سامنے والے کو نہیں بولیں گے اسے معلوم نہیں ہوگا, وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ آپ روزدار ہیں کہ غیر روزدار ہیں. روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے, اسی لیے اللہ نے کہا فإنہ لی وأنا أجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ایک روزہ دار کے لیے. اسی لیے روزے کو رکھنے کا ہر صحت مند آدمی اہتمام کرے, ہر طاقتور آدمی اہتمام کرے. کاروبار کا بہانہ بنا کر, دھوپ اور گرمی کا بہانہ بنا کر
تجارت کا بہانہ بنا کر آپ ہرگز روزے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کاروبار کو کم سے کم کیجئے، آپ تجارت کو کم سے کم کیجئے، ہو سکے تو دھوپ میں کم نکلیے، لیکن روزے کو ختم نہ کیجئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا کے لیے عبادت کو قربان نہ کرو، دنیا کے لیے عبادت کو قربان نہ کرو۔ ہاں، عبادت کے لیے دنیا کو آپ قربان کر سکتے ہو، عبادت کے لیے آپ دنیا کو چھوڑ ڈالو، مگر عبادت کو نہ چھوڑو۔ جو لوگ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ حدیث اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا خواب بیان کیا، میں سو رہا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، دو فرشتے دو آدمی کی شکل میں آئے، آ کر مجھے لے کر گئے، رات میں مجھے لے کر گئے۔ پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور ایک پہاڑ کے پاس لے کر گئے، بہت اونچا پہاڑ ہے۔ مجھ سے کہا گیا، نبی جی آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھیے۔ میں نے کہا میں تو چڑھ نہیں سکتا اتنا اونچا پہاڑ۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سہارا دیں گے، آپ چڑھیے۔ میں فرشتوں کی مدد سے پہاڑ کے اوپر گیا۔ جیسے ہی پہاڑ کے اوپر گیا، وہاں چیخ و پکار کی، رونے پلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا فرشتوں یہ کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا آگے جا کر دیکھیے۔ آگے جا کر میں جھانک کر دیکھتا ہوں، بہت بڑا جہنم کا گڑھا ہے اور اس میں آگ ہے، اور وہاں کچھ لوگوں کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، لوہے کے سلاخیں جبڑوں میں پرو دیے گئے ہیں، منہ سے خون ٹپک رہا ہے، ٹپک رہا ہے، ٹپک رہا ہے، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے کہا فرشتوں یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتے تھے مگر افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ سزا جہنم میں رکھی ہے۔ ذرا غور کیجئے، جو لوگ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کے روزہ رکھ کر بھی افطار سے 2-4 منٹ پہلے افطار کرنے والوں کو اتنی خطرناک سزا ہے، تو جو لوگ سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے ان کو کیسی خطرناک سزا ہوگی یہ زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو لوگ بے روزدار ہیں، رمضان میں بھی کھاتے پیتے ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، رمضان میں ہوٹلوں کے پاس کھڑ کے سگریٹ جلاتے ہوئے، چائے نوشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو مسلمانوں کے ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچوں کو دیکھ کر شرم لا لینا چاہیے، جن کی عمر مشکل سے 7 سال کی 8 سال کی ہوگی۔ وہ بچہ امی سے کہتا ہے امی جان سحری میں مجھے بھی جگا دینا، اگر نہیں جگاؤ گے تو میں ویسے ہی روزہ رکھ لوں گا مگر کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ خدا کے لیے قربانی دینے کا جو جذبہ، رب العالمین کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا جو جذبہ ننھے منھے معصوموں کے اندر ہے، تم اتنی بڑی عمر رکھ کر بھی، اتنی ہوش سنبھال کر بھی تمہارے اندر دین کے لیے وہ جذبہ نہیں جو بچوں کے اندر، رمضان کے بچے کے اندر پایا جاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی شراب پیتا ہوا رمضان میں نظر آیا۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا اتشرب والصبیان صیام، کیا میاں تم کو شرم نہیں آتی؟ رمضان میں شراب پیتے پھر رہے ہو، حالانکہ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ دار ہیں۔ اچھی بات نہیں۔ اگر آپ صحت رکھ کر بھی، طاقت رکھ کر بھی بہانے بنا کر روزہ چھوڑیں گے، دور نہیں کہ آپ کی صحت کی نعمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ صحت دیا عبادت کرنے کے لیے، اللہ صحت دیا روزے رکھنے کے لیے، صحت رکھ کر بھی آپ عبادت نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، تو وہ دن دور نہیں کہ وہ صحت کی نعمت اللہ چھین سکتا ہے، آپ کو بیماریوں کے حوالے کرے گا یا ہسپتالوں کے حوالے آپ کی دولت کو ختم کرے گا۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو قبر سے، ڈرو آخرت سے، ڈرو جہنم سے، ورنہ جہنم کا ایندھن تمہارا انتظار کر رہا ہے۔
اور بعض لوگوں کو شیطان بھی کیا کرتا معلوم کیا، شیطان کو ڈرانا بہت اچھا آتا، صدقہ کرتے ہیں تو ڈراتا فقیر بن جاتے صدقہ کرو کو، روزہ رکھتے ہیں تو ڈراتا بیمار ہو جاتے روزہ رکھو کو۔ حالانکہ بعض روایتوں میں آتا ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت کو بناؤ۔ رمضان بیمار بنانے کے لیے نہیں آیا، کمزور بنانے کے لیے نہیں آیا، رمضان آپ کو طاقتور بنانے کے لیے آتا ہے، صحت مند بنانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان سے پہلے آپ کی باڈی ٹیڑھی میڑھی تھی، رمضان کیا آیا آپ کی باڈی فٹ ہو جاتی ہے، آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، آپ کی چربی پگھل جاتی ہے، آپ کی رطوبتیں جو فاضل رطوبتیں رگوں میں اور آنتوں میں جمع ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کا ماہرین نے نفسیات کا کہنا ہے انسان ہمیشہ پیٹ بھر کھاتا رہے تو اس کے انتڑیوں میں زہریلی رطوبتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک مہینہ سال میں کم از کم اگر وہ بھوکا پیاسا رہے گا، وہ فاضل اور زہریلی رطوبتیں جو جم گئی تھی کٹ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، اور رمضان میں وہ سب ختم ہو کر انسان کو اللہ رمضان کے بعد صحت مند بنا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ 11 مہینے پیٹ جو خراب ہو گیا تھا اس کو پاک کرنے، اس کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک تو ایمان روحانی نیکیاں بھی آپ کو مل رہی ہیں، دوسرا جسمانی صحت بھی آپ کو مل رہی ہے۔ لہٰذا شیطان ڈرائے گا، آپ کو شوگر ہے روزہ رکھے تو شوگر بڑھ جاتا، آپ کو بی پی ہے روزہ رکھے تو بی پی بڑھ جاتا۔ اللہ آپ نہ ڈریں شیطان سے، بسم اللہ کہہ کے اللہ کا نام لے کے شروع کر دو روزہ، دوپہر تک دیکھو یا شام تک دیکھو، آپ کو کچھ فرق نہیں ہے آسان ہے تو الحمدللہ بول کے کنٹینیو کر دو۔ نہیں فرق نظر آتا ہے، چکرائی جیسا ہے، صحت کا خطرہ نظر آتا ہے تو بسم اللہ بول کو پانی پی لو، روزہ توڑ دو، کیا بھی گناہ نہیں ہوتا، یاد رکھ لو۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری بندی بہت کوشش کی روزہ رکھنے کی لیکن صحت ساتھ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً روتے ہوئے وہ روزہ توڑ رہی ہے، اللہ اس کو بھرپور اجر دے گا، روزہ چھوڑ کر بھی اللہ پورا ثواب دے گا اسے، کیونکہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، رکھنا چاہتا ہے لیکن مجبور ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی نیت سچی ہو عمل نہ کر کے بھی وہ انسان روزہ نہ رکھ کر بھی روزداروں کا اجر پائے گا، تہجد نہ پڑھ کے وہ تہجد گزاروں کا اجر پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیمار ہے، صحت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ رمضان کی جو بڑی عبادت ہے روزے کے بعد تراویح کی، جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، یہ رات کی نماز کہتے ہیں، پابندی کرو، رمضان بھر تراویح کا اہتمام کرو۔ اور یہ رات کی نماز کتنی عظیم نماز ہے معلوم آپ کو؟ 5 وقتہ نماز ابھی فرض نہ تھے، رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے، حج ابھی فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوا، لیکن ان سب سے پہلے جو عبادت نبی پر فرض تھی وہ رات کی نماز۔ آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھنے کے بعد، پہلی وحی اقرا کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلا عملی حکم پیارے نبی کو جو دیا گیا وہ یہی رات کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، ذرا نیند کو قربان کر کے رات کی نماز ادا کر لے۔ اور 5 وقتہ نماز رات کی نماز کے حکم کے 10 سال کے بعد فرض ہوئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی عظیم عبادت ہوگی رات کی نماز، جسے ہم عام دنوں میں تہجد کہتے ہیں، رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ کتنی اہم عبادت ہے یہ۔ میرے محترم بھائیوں، ماں اور بہنوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں رات کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، بعض جگہ شبینہ کے نام سے یا 3 دن میں قرآن ختم کے نام سے یا 10 دن میں قرآن عشرہ ہفتہ میں قرآن ختم کے نام سے ایک جگہ مقرر کرتے ہیں، لوگ وہاں جا کے قرآن ختم کر لیتے ہیں 10 دن میں یا 3 دن میں ختم کر کے باقی دنوں میں تراویح نہیں پڑھتے، کاروبار میں رکھ جاتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کیا بھئی تراویح کا وقت ہے، آپ باہر رات میں کام کر رہے ہیں کیا؟ بولتے نہیں مولوی صاحب قرآن ختم ہو گیا میرا۔
ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ماہ رمضان میں امام کے پیچھے قرآن ختم کرنا اہم نہیں، پورے 29-30 دن کی تراویح کی پابندی اہم ہے۔ پورے رمضان کی تراویح ادا کرنا، 10 دن ادا کر لیے، 3 دن ادا کر لیے، نہیں، قرآن ختم کرو نہ کرو، لیکن آپ کو تراویح کی پابندی یہ اہم ہے۔ لہٰذا ماں بہنیں بھی تراویح کا اہتمام کرے، بھائی بہنیں بھی تراویح کا اہتمام کرے، سب اہتمام کرے۔ مسجد میں اگر انتظام ہے تو ماں بہنیں بھی مسجد کو جائے، مسجد نہیں کسی جگہ پر اگر تراویح کا اہتمام ہے تراویح وہاں ادا کرے۔ تراویح اکیلے پڑھنے سے بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، رمضان کی جو تیسری بڑی عبادت وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ ہر انسان خود سے پڑھ کر قرآن ایک بار تو ختم کرنا، کم سے کم ایک بار۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ روزے کی روحانی غذا ہے۔ روزدار بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس بھوک پیاس کو مٹائے گی قرآن کی تلاوت۔ روحانی غذا آپ کو ملتی رہے گی جتنا ذکر کرتے رہو گے، جتنا قرآن پڑھتے رہو گے۔ روحانی غذا پہنچاؤ روزے کو۔ روزہ رہ کر بھی آپ بکواس کرتے رہیں، باتیں کرتے رہے، زبان سوکھ گئے، کچھ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ بھوک پیاس رہنے کا نام روزہ کیا؟ نہیں، روزدار ہمیشہ اللہ کی یاد میں، ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور قرآن کو ترتیل سے ٹہر ٹہر کر تجوید کے ساتھ پڑھو، اور تراویح کی نماز بھی ویسے ہی ادا کرو۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن کی بڑی بے ادبی ہوتی ہے۔ قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں قرآن اتنا جلدی 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 پڑھتے ہیں، یہ عالمون تعلمون کی سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تجوید کے قاعدوں کا لحاظ نہیں، حروف کی ادائیگی برابر نہیں۔ قرآن کا مہینہ، قرآن میں اسی مہینے میں قرآن کی بے ادبی، گستاخی ہم لوگ کرتے ہیں، غلط ہے۔ ویسے جگہ تراویح مت پڑھو، تراویح وہاں پڑھو جہاں کم پڑھے سورہ، چھوٹا سورہ پڑھے، لیکن اطمینان سے، سکون سے، قل هو اللہ احد ہی پڑھے لیکن سکون سے پڑھے، سمجھ رہے ہیں؟ اطمینان سے ہونا چاہیے تراویح کی نماز۔ اور ویسے ہی تلاوت بھی آپ پڑھیں گے نا، بعض ماں بہنیں بولتی مولوی صاحب اس مہینے میں 4 قرآن ختم کریم میں، 8 قرآن ختم کریم میں۔ اچھا کیسا پڑھے؟ اتنا فاسٹ پڑھیں گے تو بھی مشکل ہے نا، ختم کرو، اچھی بات ہے، اطمینان سے پڑھے تو اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں ان کچھ معلوم نہیں، جلدی میں نہیں پڑھنا چاہیے، سکون اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ تو لہٰذا قرآن کی تلاوت کرو، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ملا کے ایک حرف ہے، الف حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو انسان الف لام میم کہتا ہے اسے 30 نیکیاں مل گئی۔ ایک لائن میں کم سے کم 30 حروف رہتے ہیں، 30-35 حروف۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے آپ قرآن کا ایک لائن پڑھ لے تو کتنے نیکیاں مل گئے؟ 300-350 نیکیاں ملے آپ کو، خالی ایک لائن پڑھے تو۔ کتنا ٹائم لگا جی؟ 10 سیکنڈ بھی لگتے نہیں ایک لائن پڑھنے واسطے، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لیکن نیکیاں کتنے ملے؟ 350۔ 10 سیکنڈ میں 350 روپے دیتا ہے، بول تو چھوڑ لیتے آپ۔ احکم الحاکمین، پیسوں سے زیادہ قیمتی، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی، سونے چاندی سے بڑھ کر قیمتی نیکیاں ہیں، وہ دے رہا ہے، لیجئے، یہ لینے کا وقت ہے۔ جو لوگ چلے گئے، وہ دنیا سے گزر گئے، ان کا موقع ختم ہو گیا۔ اللہ نیکیاں لوٹنے کا موقع رکھا ہے، لہٰذا استعمال کیجئے، اور اس رمضان میں یہ سوچ کر عبادت کیجئے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، اگلے رمضان میں رہوں نہ رہوں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ یہ تیسری عبادت ہے۔ اور چوتھی عبادت جس مہینے میں ہم کو کرنا، صدقہ خیرات۔
خاص کر اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ بھی زیادہ نکالتے ہیں نا، اگرچہ کہ زکوٰۃ کا اس مہینے سے زیادہ تعلق نہیں، لیکن ہمارے اسلاف سے شروع سے ہی یہ اصول چلا ہوا آ رہا ہے، رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خطبے میں کہتے ہیں، اے لوگو زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا ہے، لہٰذا آپ صدقے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دل کھول کر دیجئے، غریب نوازی کیجئے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیجئے۔ فطرہ جو نکالتے ہیں ہم لوگ، اسی حکم کی تعمیل ہے کہ غریب نوازی، اور جو لوگ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو شریعت نے غریب نوازی کا حکم دیا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، مجبور ہیں، ایسے لوگ ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائے۔ کیا مطلب؟ 30 دن کے بدلے میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا کسی ایک مسکین کو بھی 30 دن کا راشن دے دو، لے جا کے پیسے دے دو یا راشن دے دو، سمجھ رہے؟ بہرحال صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ اور آخری میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ 11 مہینے میں ایک مسلمان اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان میں کھاتا ہے۔ معلوم آپ کو؟ رمضان آتا ہے تو کاری واری لوگ، یہ نیز کے دکانہ والے لوگ، مچھی کے، جھینگے کے، گوشت کے، حلیم کے، ابھی شروع ہو گئے حلیم کی دکانیں لگنا۔ کہاں دیکھو رمضان آیا تو ایک میلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں جتنا کھاتا ہے مسلمان 11 مہینے میں نہیں کھاتا۔ یہ گوشت کے دکانہ والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، آتا ہے رے کھانے پینے کا مہینہ بول کو۔ اللہ اللہ، یہ مہینہ پیٹ کو آرام دینے کا مہینہ ہے، یہ پیٹ بھر کھانے کا مہینہ ہے؟ سمجھتے نہیں مسلمان، مہینے کا جو مقصد اللہ نے بتایا اس کو بھول گئے۔ سحری میں اتنا کور کے کھاتے ہیں، اور ایک روٹی کھاؤ، اور ایک روٹی کھاؤ، اور 2 نوالے کھاؤ، اور ایک گلاس کئی کو جی میرے بھائی، پیٹ خراب کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دیکھو 4-5 روزے کے بعد پیٹ میں درد، پیٹ کی پیچش، شکایتیں شروع کر کے روزہ چھوڑ ڈالتے ہیں۔ کیا جی روزہ نہیں کیا؟ تو نہیں مولوی صاحب پیٹ میں درد آ گیا۔ کون کھاؤ گے جی اتنا؟ اللہ کے نبی نے تو کیا فرمایا؟ روزدار کی سحری میں سب سے بہترین غذا کھجور ہے، چند کھجور کھا لو بس سحری میں، ذرا دہی کھانا کھا لو، ایک موز کھا لو بس سحری میں، بہترین غذا۔ صبح میں بھی مرغن غذا، شام میں بھی مرغ مسلم کھائیں، مسالے دار صبح شام کھاتے رہیں۔ وہ گنجی میں بھی کتنا مسالہ ڈالتے، تیل ڈالتے معلوم؟ ہم ٹھنڈی بول کے پی لیتے تھے مسالے کو۔ یاد رکھو، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر نبوی غذائیں آپ کھائیں گے، فروٹس، ڈرائی فروٹس، ایسی چیزیں، ٹھنڈی کی چیزیں زیادہ کھاؤ۔ روزہ گرم ہے اور گرم مسالے کھائیں گے، پھر آپ کی صحت بگڑے گی نہیں کیا؟ اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان آتا ہے تو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بک کرنا پڑتا ہے، فلاں رات میرے گھر میں، فلاں رات میرے گھر میں دعوت، فلاں رات میں فلاں تاخرہ۔ ارے مسجد والوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں آپ کو۔ اب افطار کرے، ادھر جا کر پیٹ بھر کے کھا لیے۔ جس دن دعوت رہتی، میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، غور کرتا ہوں، جس دن محلے میں دعوت رہتی اس دن تراویح میں لوگ نہیں رہتے۔ کئی کچھ جگہ تو کیا پوچھتا صبح مولوی کیا بھائی صبح کل رات کو تراویح کا ہی نہیں کیا جی تمہیں؟ پوچھتا میں لوگوں کو، اکثر جواب یہی آتا، ذرا دھونے والے زیادہ چل گئے مول صاحب، تھک گیا تھا، کھڑ سکیا نہیں، سو گیا جا کو۔ اتش نا مزیدار چیز سامنے آئی، انسان فطری کمزور ہے، انسان کھا لیتا ہے۔ تو یہ دعوتوں کا سلسلہ رمضان میں ختم کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کا مہینہ نہیں میرے محترم ماں اور بہنوں، اور ہمارے مرد حضرات بھی ہماری ماں بہنوں پر بڑا ظلم کرتے رمضان میں۔ رمضان میں ہماری خواتین پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ شوہروں کے بڑے ڈیمانڈ ہوتے، آج سحری میں یہ پکانا، شام میں وہ ڈش رہنا، صبح میں وہ ڈش رہنا۔ اللہ اللہ، یہ ماں بہنیں صبح سے کچن روم میں جا کے شام تک کبھی ترکاری کاٹ رہی ہیں، فلاں کاٹ رہی، فلاں چھیل رہی، یہ کر کے عبادت میں کم وقت اور کھانے پینے میں زیادہ وقت لگا دیتی ہے۔ کیا کریں گے بیچاری؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ شوہروں کے ڈیمانڈ ہیں، غلط ہے۔ ماں بہنوں کو بھی عبادت کا موقع دینا چاہیے۔ عجیب لوگ ہیں،
عجیب تماشا بنا دیا. کیا مہینہ ہے, کس لیے یہ مہینہ آیا, مہینے کے مقصد کو بھلا دیے, کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا اس مہینے کو. اور آخری بات, افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہم اتنا قیمتی وقت میں کیا کرتے ہیں, باتا وہ گنجی کھوٹرا یا رکھ گئے, اس میں بوندی دالی کیا, سموسے لائی کیا, پنگلا کا ہے, کھجورا کا ہے, تربوز لائے کاٹے نہیں کیا. وہ ارے افطار میں اتنی انواع اقسام کی نعمتیں سامنے ہیں, بیچارہ انسان بھوکا ہے, وہ نعمتوں کی گنتے بیٹھتا, مجھے کون سا آتا کی بول کو, اب عبادت کہاں کرتا ہوں نے, ہاں مجھے بتاؤ. آپ ایک کھجور ایک پانی, بس دعا کرو, بیٹھ کو انکیا مچلے دعا کرو. کھانا ہے تو افطار کرے بعد 10 رقم کی چیزیں کھاؤ تمہیں. تو شیطان دیکھو انسان کو عبادات میں سست بنانے کے لیے دوسری چیزوں کو چمکا کے بتاتا ہے. بعض جگہ کیا ہے, رمضان آتا ہے تو شاپنگ مالا کو شروع کرتے نکلنا. ایک بھائی بولے, بڑا خوشی ہوا کل, بولے مولوی صاحب رمضان کی پوری شاپنگ ہو گئی, اب رمضان میں خالی عبادت کر لینا چاہیے. بہت خوشی ہوتی مجھے ایسا. رمضان میں کبھی وہ شاپنگ مال گئے, ان بولتی یا پسند نہیں ہے جی, پھر ایک شاپنگ مال گئے, وہ پسند نہیں ہے جی, وہ اوپر کا ملا ہے نیچے کا ملا نہیں, وہ سبا دیکھیں گے لے سبا جاتے پھر اسے. اس کے بعد تیسرے دن بچہ کے واسطے کرتے, اس کے بعد جوتا کے واسطے, اس کے بعد سیمیا کے واسطے. میرے بھائی عبادات کی روح ختم ہوتی ہے. بولنے کے لیے باتیں بہت ہوتی ہے, اور اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. رمضان میں موبائل فون کو اوائڈ کر دو, بس بند. سوشل میڈیا کا استعمال کرو نہ کو, ایسی بلا ہے, کھولیں گے گھنٹے ختم ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, رمضان بھی ختم ہو جائے گا, زندگی ضائع ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. رمضان کو نیک ارادوں کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان میں زیادہ زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.